اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق و مالک ہیں اور جنہوں نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس مقصد کو سمجھانے، یاد دلانے اور یاد دہانی کرانے کے لیے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور پھر انہوں نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ ان پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا، اور ان میں سے 5 کا تذکرہ کیا تھا، اور آج کی گفتگو میں آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اور اہم مقصد حسن اخلاق کی تکمیل، اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق کیسا ہے، اپنا کردار کیسا ہے؟ جب اللہ کے رسول حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ جہاں توحید کا درس دینے والے، توحید کا سبق پڑھانے والے تھے، اور جہاں اللہ رب العالمین کی بندگی کا طریقہ بتانے والے تھے، وہاں آپ حسن اخلاق کی مثال تھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ذرا توحید کو ذکر کرنے والا، توحید بیان کرنے والا، توحید اپنانے والا ہوگا تو اس کے مزاج میں سختی ہوگی۔ دیکھا بھی یہی گیا ہے اور لوگوں میں یہی پایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشکل کام توحید کی دعوت وہ بھی دے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ سے زیادہ اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے، آپ سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک کوئی نہیں ہے۔ توحید بیان کرنے والا یا توحید کو اپنانے والا بسا اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا چونکہ توحید کا معاملہ رب کے ساتھ بڑا خالص ہے، تو میری زبان کیسی ہو لوگوں کو برداشت کر لینی چاہیے، اور پھر مثال یہ دی جاتی ہے کہ جہاں پھول اگتے ہیں تو وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ جہاں توحید کے پھول دیتے تھے وہاں آپ حسن اخلاق کے مالک تھے، وہاں کانٹے نہیں تھے آپ کی زبان میں، وہاں آپ کی زبان میں سختی اور کرختی نہیں تھی کہ کوئی توحید کے قریب ہی نہ آتا اور اس دعوت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اس اخلاق کی وجہ سے، اس نرمی اور متانت کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، اور قرآن مجید اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ نرم دل نہ ہوتے، حسن اخلاق کے مالک نہ ہوتے، تو یہ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہیں یہ آپ سے بکھر چکے ہوتے، جا چکے ہوتے۔ تو توحید کبھی بھی اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی۔ سب سے بنیادی نبیوں کی دعوت وہ توحید کی دعوت تھی، لیکن تمام کے تمام انبیاء سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک رہے۔ تو یہ ذہن اور یہ تصور ذہن میں بٹھا لینا کہ جو توحید بیان کرے گا وہ حسن اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا، یہ غلط فہمی ہے، اسے ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں اور سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک بھی آپ تھے۔
آپ نے سکھایا ہے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، اور نرمی کی ضرورت کہاں ہوتی ہے، سختی کی ضرورت کہاں ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ تعلیم دی ہے بلکہ آپ اس کی مثال بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آج انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک۔ اور پھر آپ کے گھر کی گواہی بھی ذرا سنیے۔ جب ام المؤمنین سے سوال کرنے والا آ کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا ہے، آپ نے اسی اخلاق کو اپنایا ہے، اسی کردار کو اپنایا ہے جو قرآن میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی عملی تصویر تھے، ہر معاملے میں توحید کا معاملہ ہے تو جو قرآن نے کہا پیغمبر نے وہ کر کے دکھایا، جہاں عبادت کی بات آئی جو قرآن نے کہا پیغمبر نے وہ کر کے دکھائی، اور جہاں عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار کی باری آئی تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے وہ سب کر کے دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اسلام کے آنے کے بعد تو مثالی تھا ہی تھا، کیوں نہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ تھے، کائنات میں سب سے افضل تھے۔ آپ کا اخلاق تو زمانہ جاہلیت میں بھی مثال تھا، آپ کا کردار تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتا تھا کہ لوگ جب کسی کے اخلاق کا اور کسی کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے توحید کی دعوت کو ان کے سامنے رکھنا چاہا تو اس سے پہلے اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو ان کے سامنے رکھا اور ان سے سوال کیا کہ میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر بسر کیے ہیں، 1 2 4 10 سال کی بات نہیں ہے، 40 سال تمہارے اندر گزارے، کیف وجدتمونی، بتاؤ تو صحیح تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ ما جربناک الا صادقا و امینا، کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے، آپ سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک وہ دور جاہلیت میں بھی کوئی نہیں تھا، اور اسلام میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، آپ تو اپنی زبان سے بھی وہی بات کہتے ہیں جس کے کہنے کی اللہ رب العالمین اجازت دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین جس کے کہنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اخلاق چیز کیا ہوتی ہے؟ کس کو اخلاق کہا جاتا ہے؟ اخلاق کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، لیکن آپ اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اعضاء کو بھی استعمال کرے اور ہر ایک کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ کا حق اللہ کو دے، ماں باپ کا حق ان کو دے، اولاد کا حق اس کو دے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے ہوں اور حسن اور خوبی کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، اس میں اختلاف اور انتشار کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول کی جب گھر سے گواہی ملی ہے، اور یہ گھر کی گواہی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، تو تکلفاً بھی اچھا بن سکتا ہے کہ اس کے اندر تو کچھ اور ہی ہے لیکن وہ تکلفاً اچھا بنا ہوا ہے تاکہ دیکھنے والے اسے اچھا سمجھیں۔ لیکن گھر میں اس نے زندگی کے 24 گھنٹے اس نے گھر میں گزارنے ہوتے ہیں،
جہاں سے آئے گا جائے گا، خوش ہے پھر بھی گھر میں ہے، غمگین ہے پھر بھی گھر میں ہے۔ گھر کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جہاں انسان تکلفاً کچھ نہیں بن سکتا، 1 2 4 دن کی بات نہیں ہے، یہ سالوں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو گھر کی جو گواہی ہوتی ہے وہ اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ کے رسول کے گھر سے جو گواہی ملی ہے، ایک تو آپ نے خود بھی کہہ دیا تھا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، اور پھر آپ کے گھر والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق قرآن تھا۔ آج ہم میں سے بدقسمتی کے ساتھ ہم بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، اور کسی نے دین کے کسی ایک پہلو کو اختیار کیا اور باقی سارے اس نے بھلائے ہوئے ہیں، کسی دوسرے نے دوسرے پہلو کو اختیار کر لیا اور باقی اس نے بھلا دیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی خدمت خلق پہ لگ گیا تو اللہ کے حقوق کو بھول جاتا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے لگ گیا توحید کی سمجھ آ گئی، نماز پڑھنے لگ گیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا، تو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کا اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا، اس کے اخلاق میں اور کردار میں نظر نہیں آتا۔ کوتاہی ہماری ہے، یہ المیہ ہمارا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے بھی قرآن کی تعلیمات سے غافل ہیں، ہم نماز پڑھ کے بھی نماز سکھاتی کیا ہے اس سے غافل ہیں۔ اور کوئی اگر خدمت خلق پہ لگ گیا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کام آ جاتا ہے، تو اسے پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں اور اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اسے اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ساری زندگی سمجھتا ہے بس جی لوگوں کی خدمت کریں یہی دین ہے، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو نماز پہ لگ گیا وہ سمجھتا ہے بس نماز پڑھتے رہیں، نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور یقیناً نہیں ہونی چاہیے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن، یہ نہیں ہے کہ گھر میں لڑائی پہ لڑائی کیے جا رہا ہے اور گھر والوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، کس لیے کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو ہر وقت قرآن پڑھتا ہوں، تم لوگ بھی میری طرح ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول کا اخلاق یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول رات کو چپکے سے اٹھتے، عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ بیشتر ایسی بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول راتوں کو قیام کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھر والے آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو سب کو اٹھ کے پڑھنی چاہیے۔ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، ہاں فرض نماز کے لیے اللہ کے رسول اہتمام کے ساتھ سب کو جگاتے تھے، لیکن جہاں نفلی عبادات ہیں، نفلی کام ہیں، ان کی وجہ سے آپ اگر وہ نفلی کام کرنے لگ گئے ہیں تو دوسروں کو فاسق اور فاجر سمجھنے لگ جائیں، دوسروں کو بے دین اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، جب نکلنے لگیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں۔ آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے ہیں، سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، نکلنے لگے ہیں تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں۔ مستحبات ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے، لیکن 2 دن پہلے کی مثال ہے۔ اب ایک آدمی کو میں نے دیکھا اور وہ اپنا المیہ میرے سامنے رکھ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ فلاں اس سنت پہ عمل نہیں کر رہا، یہ کتنے بے دین لوگ ہیں، انہیں تو مسلمان کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہ ہماری حالت ہے، یعنی وہ خود اس سنت کو اپنائے ہوئے، اچھی بات ہے، اپنانا چاہیے، لیکن سنت کو اپنا کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ساری دنیا اس پہ عمل کرے گی تو مسلمان ہوگی، اگر کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔
ہم جب اسلام کے ذرا سا قریب آتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ باقی سارے بے دین ہیں، گمراہ ہیں، پتہ نہیں کافر ہیں، گستاخ ہیں، مشرک ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، اور ہمیں جب اپنے گریبان میں جھانکنے کی باری ہوتی ہے تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، ہم گریبان میں جھانکنا جانتے ہی نہیں اور جھانکتے بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن آپ کے گھر والے رات کو سوئے ہوئے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ایک رات اندھیری تھی، روشنی کوئی نہیں تھی، میں نے اللہ کے رسول کو بستر پر سے گم پایا، میں نے ٹٹولا اندھیرے میں تو اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اللہ کے رسول کو بستر پہ نہیں پایا، تلاش کیا، میں نے اندھیرے میں ہاتھ مارے، ٹٹولا تو میرے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ پڑے اور اللہ کے رسول سجدے میں تھے۔ اب اللہ کے رسول اسی چھوٹے سے حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن ام المؤمنین ان کے پاس سوئی ہوئی۔ اسی طرح کہتی ہیں کہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، حجرے میں اتنی جگہ نہیں تھی، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے ہاتھ آپ کا لگتا تو میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اتنی زیادہ عبادتیں کرنے والے، لیکن کیا آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ خود عبادت کرنے لگ جائیں تو دوسروں کا جینا حرام کر دیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا سا توحید پرست ہو جائیں تو آپ کی زبان سے آگ نکلنے لگ جائے؟ تو اللہ کے رسول کا اخلاق یہ نہیں تھا، آپ کا کردار یہ نہیں تھا، آپ نے توحید کا سبق بھی دیا ہے اور آپ نے حسن اخلاق کی مثال بن کے بھی دکھایا ہے۔ اور آپ کے حسن اخلاق کے کیا کہنے، آج ہمیں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے نا ہم تو برداشت نہیں کرتے، اپنے کیا بہن بھائی کیا ماں باپ تک کو معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس جاتے ہیں ان کی خیر خواہی کے لیے، انہیں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جاتے ہیں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انی آخذکم بحجزکم وانتم تقحمون فی، لوگو میں تمہیں تمہاری پیٹھ سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کھینچتا ہوں، روکتا ہوں، پکڑتا ہوں، لیکن تم چھلانگے مار مار کے جہنم کی آگ کی طرف جاتے ہو۔ گئے اللہ کے رسول طائف میں، لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، انہیں رب کا پیغام سنانے کے لیے گئے، انہوں نے کیا سلوک کیا ہے؟ بچہ بلکہ آپ کو پتھر بھی مارے، اور لڑکے آپ کے پیچھے پتھر مارتے مارتے راستے میں بھی پیچھے آتے گئے، آپ نے باغ میں پناہ لی اور آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ یہ ہے اس نے اخلاق، ذرا دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہمیں وہاں موقع ملا ہوتا تو ہم کہتے ان کی زندگی ختم کریں، یہ لوگ تو جینے کے قابل ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے پاس فرشتہ بھی آ گیا، آپ کے اجازت بھی مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول اجازت دیں ان لوگوں کو، کن کو؟ جنہوں نے پتھر مارے ہیں، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، جنہوں نے آپ کا خون مبارک نکالا ہے، اور ان سے مانگا بھی کچھ نہیں تھا، ان کے فائدے کے لیے آپ آئے تھے، ان لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ اجازت دیں تو انہیں پہاڑوں میں کچل دیا جائے، ان کو کچل کے ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ، یہ بھی اللہ کے رسول کا امتحان تھا نا۔ ایک تو یہ امتحان ہے کہ توحید کی دعوت دینے کے لیے وہاں گئے ہیں جہاں کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، کوئی دعوت کو ماننے والا نہیں ہے۔ پہلے مکہ والوں کو دعوت دیتے رہے، آپ کا چچا بھی فوت ہو گیا ابو طالب، آپ کی وہ غمگسار بیوی بھی فوت ہو گئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ طائف چلے گئے، ان کو دعوت دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آخرت سنور جائے، نہیں مانے۔ اللہ کے رسول پھر بھی دعا کر رہے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اجازت دیں ہلاک کریں، اور پیغمبر کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دے ان کو، یہ جانتے نہیں ہیں۔
ہلاکت کی بددعائیں نہیں کی، ورنہ کتنے ایسے موقع آئے آپ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، آپ کے شہر سے نکالا جا رہا ہے، اور آپ روتے ہوئے مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں بسنے نہیں دیا، مجھے نکلنا پڑ رہا ہے، تجھے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے چلے گئے، گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ داروں کو، کنبے قبیلے کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے جب فتح مکہ کے موقع پہ آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو پیغمبر کا مقابلہ کرتے رہے آج زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، کسی کو جینے نہیں دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی، جب آپ کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، آپ کا وہ دشمن جس نے ہجرت کے بعد بھی آپ کو آرام سے اور چین سے جینے نہیں دیا، بار بار جنگیں ہوتی رہیں، وہ دشمن سامنے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کے لیے بھی اعلان کر دیتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اور اپنی طرف سے مار دیا تھا، جب ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی ندامت نہیں ہے، آج تم پریشان نہ ہونا۔ اللہ کے رسول نے بھی ان مکہ والوں کو جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا ہے، جنہوں نے آپ کے قتل کرنے کی تیاریاں کی ہیں، جنہوں نے ہجرت کے بعد آپ کے مقابلے کیے ہیں، جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ جنگ کی ہے، غزوہ احد میں لڑے ہیں، غزوہ احزاب میں لشکر جمع کر کے لائے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے غزوہ صلح حدیبیہ میں جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا ظرف تھا، جتنا رب نے آپ کو بڑا بنایا تھا آپ کا ظرف بھی اتنا بڑا تھا، معاف کر دیا۔ ایک صحابی کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج قتل و غارت کا دن ہے، آج ان لوگوں سے بدلہ لینے کا دن ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ جنگیں کی ہیں، جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا ہے، آج ان سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو اسے روک دیا اور کہا نہیں، آج کا دن قتل و غارت کا بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، کہ جنہوں نے ہمیں ستایا ہے، ہماری زندگیوں کو اجیرن کیا ہے، آج ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ کیا میں اور آپ معاف کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے بھائی کو نہیں معاف کرتے، ہم تو اپنے ماں باپ کو نہیں معاف کرتے، ہم بہن بھائیوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول انہیں معاف کر رہے ہیں جو آپ کی جان کے دشمن تھے اور جو آپ سے مقابلے کرتے تھے۔ اور یہ آپ نے کیا کہ رب نے تعلیم ہی یہی دی تھی، رب نے حکم یہ دیا تھا ادفع باللتی ہی احسن، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو اچھے طریقے سے جواب دے دیں۔ کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے اینٹیں پھینکی ہیں تو پتھر سے جواب نہیں، آپ ان کو اچھا جواب دیں۔ ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو آپ کی جان کے دشمن بھی ہیں نا، جو آپ کے دشمن بھی تھے وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول کا اخلاق ایسا ہی تھا۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور زبان سے سخت الفاظ اور کراہت والا لہجہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو مسجد نبوی سے نکلے، تھوڑے دور گئے، واپس پلٹ کے آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے آزاد تو کر دیا ہے لیکن اپنا غلام بنا لیا ہے۔ یہ غلامی کیسے انہیں ملی تھی؟ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق سے ملی تھی، یہ اللہ کے رسول کے کردار سے ملی تھی۔ آج ہم اپنی زبان سے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے نعروں سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر نے نعروں سے نہیں تبدیلی لائی، پیغمبر نے اپنے کردار سے تبدیلی لائی۔
پیغمبر نے اس معاشرے کو بدلا ہے تو اپنے کردار سے بدلا ہے، اپنے عمل سے بدلا ہے، اپنے اخلاق سے بدلا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں میدان جہاد میں تلوار لے کے بھی نکلے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی دعوے اور نعرے اور زبانی پیغام سے اس دنیا کو نہیں بدلا۔ آج ہم بھی اور نہیں تو کم از کم اپنے گھر کو تو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ خود لیٹے ہوئے ہیں، موبائل پہ مصروف ہیں، اور بچے کو کہہ رہے ہیں جا کے نماز پڑھ کے آؤ۔ کیا بچے نے ایسے نمازی بن جانا ہے؟ اگر میں خود بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لے جا کے نماز پڑھ کے نہیں آؤں گا تو اس بچے نے کہاں نمازی بننا ہے، جس نے دیکھا ہوا ہے کہ میرے ابو ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، میری امی ہر وقت اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مسجد میں جا کے سجدے کر کے